السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم نے اس کے پہلے آپ کے سامنے ایک سیریل شروع کیا تھا کہ عوام میں بعض چیزیں غلط مشہور ہیں۔ اس سے مسئلہ بتانا مقصد نہیں ہے، یہ نہ دیوبندی بریلوی کوئی اختلاف ہے، یہ وہ چیزیں جس کو پبلک جو ہے سمجھتی ہے دین ہے، اور حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ باتیں ہم نے آپ کو 6 حصے بیان کیے تھے۔ کچھ جو بات کیا تھا وہ تھی طہارت وغیرہ کے بارے میں، وہ 1-2 باتیں باقی رہ گئی ہیں، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 دن تک لازم ہے کہ وہ نماز روزہ چھوڑے رہیں، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد جب جو ہے خون بند ہو جائے تو ہو سکتا ہے 2 دن میں ہو جائے، ہو سکتا ہے 10 دن میں ہو جائے، ہو سکتا ہے 40 دن میں ہو جائے، اور ہو سکتا ہے 40 دن کے بعد بھی ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ 40 دن تک اگر خون آتا رہا تو نماز وغیرہ معاف ہے۔ اگر 41ویں دن شروع ہو گیا تو اب وہ اپنی سمجھے کی بیماری ہے اور اس کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو 5 دن میں بند ہو گیا تو 5 دن کے بعد نماز شروع کر دے گی۔ تو یہ غلط فہمی میں ہے عورتوں کو کہ 40 دن تک نماز کیا ہوتی ہے، معاف ہوتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کے زمانے میں تو نہیں، لیکن اب یہ بات مثال کے طور پر کوئی آدمی نے، کوئی کسان ہے یا کہیں بھی ایسا موقع پڑ گیا کہ ایک آدمی نے استنجا کیا، اور استنجا اس نے مٹی کے ڈھیلے سے کیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا گیا تو بعد میں جب تک پانی استعمال نہیں کریں گے تب تک ہم جو ہے وضو نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ابو داؤد شریف کی سراہتاً روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا ڈھیلے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر کے پیچھے کھڑے تھے کہ ابھی آپ کو پانی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ یہ لازم نہیں ہے کہ ڈھیلا لینے کے بعد جب آدمی پاک ہو گیا ہے تو پانی سے پھر استنجا کرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا یہ بات جو مشہور ہے وہ غلط مشہور ہے۔ اسی طریقے سے وضو کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو 4 فرشتے ایک چادر تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور جب آدمی وضو کرتے وقت ایک بات کرتا ہے تو ایک کونا فرشتہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات کیا آپ نے تو وہ چلا جاتا ہے۔ جب سوال یہ ہے کہ اگر وہ رحمت کا فرشتہ ہے، ایک کونا بھی چھوڑ دیا تو بھی رحمت چلی گئی، 4 کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی چادر جب گر گئی تو جو اس میں رحمت آئی تھی ختم ہو گئی۔ یہ بات ایک دم غلط مشہور ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وضو کرتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن فرشتے کھڑے رہتے ہیں اور وہ چادر کا کونا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی شریعت پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ جو ہے طہارت کے بارے میں تھوڑی سی باتیں رہ گئی تھی۔ اب جو ہے وہ اذان کے بارے میں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اذان دی جائے، آپ کے یہاں بھی جو پرانی مسجد تھی جو اذان دی جاتی تھی تو یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہمیشہ مسجد کے بائیں کونے سے دینا چاہیے، اور اقامت جب دے تو داہنی طرف سے دے۔ حالانکہ اذان اونچی جگہ سے دینا چاہیے، یہاں بھی پہلے اونچی کی جگہ بنی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں بنی کس طرف تھی؟ بائیں ہی طرف بنی تھی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان بائیں طرف سے دینا چاہیے اور اقامت جب مؤذن کھڑا ہو تو کس طرف ہو؟ وہ داہنی طرف ہو۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اسی طرح اذان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی اذان دے رہا ہے تو جیسے نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے، ایسے ہی اذان والے کے سامنے سے بھی گزرنا نہیں چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اذان الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ہے۔ اسی طریقے سے عید کے بارے میں ہے کہ عید کے دن بھی جو ہے وہ اذان دینی چاہیے۔ اگر اذان نہیں دے رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔
پہلے اپنے یہاں بھی گاؤں میں یہی ہوتا تھا کہ عید سے پہلے جو ہے وہ مکھیا نانا مرحوم تھے تو وہی مشہور تھے، اور وہ الصلاۃ الجامعہ کے نام سے جو ہے وہاں پہ اذان دیتے تھے. حالانکہ یہ بات بھی اذان عید کی نماز، عیدین کی نماز میں اذان سے کوئی تعلق نہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ کم لوگ ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے تو ان کی زبان، چونکہ وہ حبشی تھے تو وہ جو ہے نا وہ اشہدو نہیں بول پاتے تھے، وہ بولتے تھے اشہدو، سین چھوٹی سین سے بولتے تھے. حالانکہ حبشیوں میں آج بھی موجود ہیں لوگ بڑی شین بولتے ہیں. عرب لوگ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو نہیں بول پاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ عرب سے بولیں کہ ٹاٹا موٹر، تو وہ ٹاٹا نہیں بول پائے گا، وہ بولے گا ٹاٹا. کیوں؟ عربی زبان میں ٹے نہیں ہوتا، لہذا اس کی زبان جو ہے نا ٹے ہے، ڑے ہے، یہ الفاظ وہ بول ہی نہیں پاتے ہیں. انگریزی بھی جب بولتے ہیں جہاں پہ ٹی آ جاتا ہے تو وہ باقاعدہ ٹی کو کس سے پڑھتے ہیں؟ ٹے سے پڑھتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ حضرت بلال کے بارے میں لوگوں نے غلط فہمی پیدا کی، ایک دم غلط بات ہے. اسی طریقے سے جو آپ کے گاؤں میں پہلے نہیں ہوتا تھا اب ہونے لگا ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو کوئی اذان نہیں ہے. صحیح بات ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. اب اس کو لوگوں نے جو ہے وہ ایک چلن بنا لیا کہ جب مردے کو دفن کیا جائے تو اس کے بعد اذان دی جائے. ہم لوگوں کے بچپن میں اسی گاؤں میں کوئی اذان نہیں ہوتی تھی، بعد میں لوگوں نے شوشہ چھوڑا اور اذان دینا شروع کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اذان کیوں دینا چاہیے وہ اتنی غلط وجہ ہے کہ صاحب جو ہے وہ شیطان بھاگتا ہے. اذان سے شیطان بھاگتا ہے، یہ حدیث سے صحیح ہے. لیکن وہاں پہ تو فرشتے آنے والے ہیں، جو قبر میں آنے والے ہیں، جو سوال کریں گے، جو منکر نکیر ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ تو فرشتے ہیں. تو فرشتوں کو آپ بھگانے کے لیے اذان دے رہے ہیں، کس کو بھگانا چاہ رہے ہیں؟ وہاں شیطان نہیں آتا ہے قبر کے اندر، شیطان قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں. لہذا یہ جو شروع کیا گیا یہ بھی ایک دم غلط بات ہے، اس کی شرعی لحاظ سے کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ایسے ہی بھگانا ہے شیطان کو، حدیث میں ہے، دعا بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب ٹوائلٹ پہ داخل ہوں تو پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ یہ خبیث شیطان وغیرہ جو کچھ بھی ہوں اس کے اندر، اس سے ہماری حفاظت فرمائیے. وہاں کے بارے میں تو پکا ہو گیا کہ یہاں شیطانی حرکتیں ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلے تو جب آپ ٹوائلٹ جائیں تو وہاں باہر کھڑے ہو کر کے اذان دینا، پھر اندر جانا. وہاں بھگانا چاہیے جہاں پہ بھگانے کی جگہ ہے. وہاں پہ تو کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے، نہ کوئی طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں. جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں پر آپ اذان دے کر کے بھگانا چاہ رہے ہیں، لہذا اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے گاؤں میں، کہیں آگ لگ گئی. پہلے، اب تو خیر ایسا ہوتا ہی نہیں، پہلے خوب بارش ہوتی تھی، جب سیلاب آ جاتا تھا تو پورا گاؤں اکٹھا ہوتا تھا اور ایک ساتھ صف بنا کر کے سب کیا دیتے تھے؟ اذان دیتے تھے. اور یہاں پر جو بنین رہتی تھی تو ان کو اتنا تھا کہ وہ گھر گھر جا کر کے بھیا آپ اذان دو. اب سب لوگ مل کر کے کیا کرو؟ اذان دو. اچھا 2-4 مرتبہ ایسا ہوا بھی کہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور اذان دی گئی اور بارش کیا ہو گئی؟ رک گئی. یا کہیں زبردست آگ لگ جاتی ہے، یا کبھی کسی علاقے میں، اب تو خیر نہیں، پہلے طاعون وغیرہ کی بیماری آ جاتی تھی تو پورے گاؤں والے مل کر اجتماعی شکل میں اذان دیتے تھے. حالانکہ اجتماعی شکل میں اذان دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آندھیاں آئیں، طوفان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ اذان اجتماعی شکل میں نہیں دلائی. یہ غلط فہمی پیدا کیوں ہوئی وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ اصل میں ہوا یہ کہ ایک ہمارے اکابرین میں سے ایک صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دی کہ اذان جو ہے، اذان سے بلا کیا ہوتی ہے، مصیبتیں کیا ہوتی ہیں، ٹلتی ہیں. اور انہوں نے ایک روایت نقل کر دیا دہلوی کی جو حدیث کی کتاب ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اذان دینے سے بلا ٹلتی ہے. اب دہلوی نے جو حدیث نقل کی، حالانکہ بڑے محدث ہیں وہ، انہوں نے اس حدیث کو بغیر سند کے نقل کیا
کتاب میں. جب بعد میں تحقیق ہوئی، اب اس وقت جو اس کی تحقیق ہوئی وہ یہ کہ صاحب یہ حدیث ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کتاب میں نقل کر دیا، اور اس کتاب کو، اس واقعے کو نقل ہمارے ایک بڑے بزرگ نے کر دیا. اس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا، یہ بات مشہور ہو گئی. ورنہ صحیح بات یہ ہے، ہمارے یہاں جمہور کا جو ہے کہ اذان دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، یہ عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض مؤذن یہ سمجھتے ہیں کہ اذان دینے سے پہلے، جیسے ہر کام کرنے سے پہلے تو نہیں، لیکن اذان دینے سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ضروری ہے. حالانکہ کسی بھی کام کے لیے بسم اللہ کافی ہے، لیکن اذان کے لیے آدمی کھانا کھانے سے پہلے تو نہیں پڑھ رہا ہے، اذان کے لیے سمجھنا ضروری ہے، تو یہ غلط بات ہے. نہ اعوذ باللہ ہے نہ بسم اللہ، ڈائریکٹ اذان کر سکتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے، آپ اذان سے پہلے بھی کر لیں. لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، بعض لوگ تو اتنا زور سے بولتے ہیں مائک پر کہ وہ باہر والوں کو بھی سنائی پڑتا ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو نیا شروع ہوا کہ صاحب اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے، یہ بھی کسی حدیث میں نہیں لکھا ہے. یہ بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کیا کر رکھا ہے، ایجاد کر رکھا ہے. ہم لوگوں کے علاقے میں، عرب میں نہیں ہے، ہم لوگوں کے علاقے میں ہم کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اگر سے غلط فہمی نہیں ہے، ہم کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ جب امام صاحب کے جماعت کھڑی کرتے ہیں تو مؤذن اقامت کہتے ہیں. ہم اذان کا جواب دینا تو سمجھتے ہیں کہ سنت ہے، لیکن اقامت کا جواب دینا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اقامت کا بھی جواب دینا مستحب ہے. عربوں میں یہ بہت ایک دم جیسے ہی وہ شروع کرے گا مؤذن اقامت، ویسے ہی پیچھے مقتدی بھی اپنے طور پر کیا ہے، اقامت کے الفاظ دہراتے رہیں گے. یہ دہرانا جو ہے ہمارے نزدیک کیا ہے، مستحب ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کا کوئی جزوی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے ہم لوگوں کے علاقے میں نہیں ہے لیکن دوسرے علاقوں میں ہے، بعض جگہ اس پر لڑائی ہو گئی مسجد میں، کہ اذان ایک صاحب نے دیا اور اقامت کیا ہے دوسرے صاحب نے دیا. دوسرے صاحب کے دینے کے بعد نماز ہو گئی. وہ صاحب جو بنے مفتی تھے مفت کے، انہوں نے آ کر کیا کہا کہ اب نماز دہرانا پڑے گا، کیونکہ اذان ایک نے کہی ہے اور اقامت دوسرے نے کہی، لہذا نماز دہرائے. حالانکہ سنت یہ ہے کہ جو اذان کہے وہی اقامت کہے، لیکن اگر دوسرے آدمی نے کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے اس سے پوچھ کر کے یا بغیر پوچھے ہی اس نے اقامت کہہ دیا، تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز دہرائی جائے. یہ جو اس نے فتویٰ دیا اور یہ بات علاقوں میں مشہور ہے، بات یہ غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر امام صاحب کھڑے ہیں ٹھیک پیچھے کس کو کھڑا ہونا چاہیے، مؤذن صاحب کو اقامت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. یہ بات بھی غلط ہے. مؤذن دائیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، بائیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو دوسری صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور تیسری صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے. اس کو پہلی صف رکھا کیوں گیا؟ پہلے ہوتا یہ تھا کہ اذان دینے والا بھی زبردست قسم کا عالم ہوتا تھا. تو یہ تھا کہ امام کے پیچھے ایسا شخص رہے کہ اگر کوئی بات، ایسی حادثہ کوئی بات پیش آ جائے کہ امام صاحب کو نماز چھوڑ کر جانا پڑے تو مؤذن فٹ سے کیا کرے، امامت کی جگہ لے لے. اس وجہ سے وہ رکھا گیا. اب تو خیر اس بات کا خیال ہی نہیں ہے، سمجھے نہیں. تو اذان دینے والا عالم ہونا یا اذان دینے والا باصلاحیت ہونا، بس اتنا دھیان ہے کہ وہ اذان صحیح دے لے، اس کو اذان دلا دی جاتی ہے. لہٰذا یہ بات بھی غلط مشہور ہے. عورتوں میں خاص کر یہ بات مشہور ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوگی تب تک نماز نہیں پڑھی جا سکتی. مثال کے طور پر 12:25 سے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. اذان ہوتی ہے کئی بجے؟ 1 بجے ہو رہی ہے. اب عورتیں وہ سمجھتی ہیں کہ 12:25 سے لے کر 1 کے درمیان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن نماز کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے، اذان کا ہونا شرط نہیں ہے. جیسے ہم لوگ محاورہ بولتے ہیں کہ کیا کوا نہیں بولے گا تو صبح نہیں ہوگی، ایسے ہی اذان اگر نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تاکہ لوگ نماز کے لیے آئیں، لیکن اذان اگر نہیں ہوئی تو بھی جو ہے عورتیں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں اور مرد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اس نماز کا وقت ہو گیا ہے.
اسی طریقے سے ایک بات اور بھی بہت غلط مشہور ہے کہ اذان کے وقت اگر آپ نے بات کیا تو مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یہ ایک دم غلط بات ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے، اذان کا احترام کرنا چاہیے. اذان ہوتے وقت قرآن کریم بھی اگر آدمی پڑھ رہا ہے تو خاموش ہو جانا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر آپ نے بات کر لیا اذان کے وقت تو اب مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ بات صحیح نہیں ہے. اسی طرح بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے یہاں بھی لوگ سمجھتے ہوں کہ اذان اگر وقت سے پہلے ہو گئی، مطلب اذان کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:25، نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:25 پر، اب مؤذن صاحب نے 12:15 پر اذان دے دیا، تو اذان اگر یہ دے گی اور اس کے بعد اگر نماز پڑھی گئی تو یہ نماز کیا کرنا پڑے گا؟ دہرانا پڑے گا. حالانکہ ایک دم غلط ہے. اذان غلط وقت پر ہوئی، صحیح ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن نماز اپنے صحیح وقت پر اگر ہوئی ہے تو نماز دہرانی پڑے گی. یہ مسئلہ غلط مشہور ہے. اسی طرح مسجد کے بارے میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں غیر مسلم کا داخلہ کیا ہے؟ منع ہے، غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے. حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر تینوں ائمہ اس بات پہ قائل ہیں کہ مسجد میں کوئی بھی غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے. اچھا میری بات سمجھ میں نہیں آتی، جب مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو غیر مسلم مسجد کو تعمیر کر سکتا ہے، تب جائز ہے. جب بن کر تیار ہو گئی تو آپ نے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا. جب بنا رہا تھا تب تو آپ نے کہیں نہیں کہا کہ صاحب کوئی لیبر اس میں مسلمان کے علاوہ نہیں لگے گا. تب تو مسجد بنانے میں سب کو آپ نے اجازت دے رکھی. اب بن کے تیار ہو گئی تو اس کا داخلہ منع ہو گیا. یہ غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایمان لانے کے لیے آتے تھے، ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے رہتے تھے، ان سب کا مہمان خانہ کون تھا؟ مسجد تھی. مسجد میں لا کر بٹھالا جاتا تھا، مسجد میں باتیں کی جاتی تھی، مسجد میں سمجھایا جاتا تھا. لہذا یہ بات غلط مشہور ہے. اب آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ صاحب وہ ناپاک رہتے ہیں، ہو سکتا ہے جنبی ہوں، ہو سکتا ہے پیشاب کر کے پانی نہ لیے ہوں، ہو سکتا نہیں، ایسا ہوتا ہی ہے. دیکھیں باقی شرط آپ کے لیے ہے، وہ تو ابھی اسلام ہی نہیں قبول کیا ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں، لہذا اسلامی احکامات اس کے اوپر نافذ ہی نہیں ہوں گے. اسلامی احکامات ان لوگوں پر لگتے ہیں جنہوں نے اسلام کو مان لیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اگر نہیں تو پھر ان کے اوپر کوئی احکامات نہیں ہیں. اسی طریقے سے مسجد کے بارے میں بہت سے علاقوں میں ہے، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب دولہا بنتا ہے تو مسجد کو سلامی دینا ضروری ہے، چاہے فجر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی ہو، لیکن وہ 2 رکعت نماز یا بعض جگہ تو آ کر مسجد میں داخل ہو کر کے سلام کر کے ہی چلے جاتے ہیں. دونوں باتیں غلط ہیں. نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. آپ دولہے بنے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں شکرانے کے طور پر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے مسجد آنا اور سلامی کرنا یہ غلط بات مشہور ہے. اسی طریقے سے مسجد کے بارے میں یہ ہے، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں جب داخل ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ پہلے مسجد میں بیٹھنا پھر کھڑے ہونا اور سنت پڑھنا. ایک دم غلط طریقہ ہے. مسجد کا طریقہ داخل ہونے کا یہ ہے کہ آپ داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد آپ کے پاس وقت ہے تو سب سے پہلے سنت سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی جائے، فجر کو چھوڑ کر، فجر میں نہیں کریں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر تحیۃ المسجد بھی پڑھنا ہوتا ہے تو پہلے آئیں گے، بیٹھیں گے، اور بیٹھنے کے بعد کیا کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے. ایک دم غلط طریقہ ہے. جیسے کسی کو آپ کو سلام کرنا ہے، تحیہ کے معنی ہی عربی میں ہوتے ہیں سلام کرنے کے. آپ کسی کی محفل میں جائیں اور جا کر کے بیٹھ جائیں، 2 منٹ کے بعد کھڑے ہوں، بھیا السلام علیکم. یہ کون سا سلام ہے بھائی؟ جب آپ آ کر بیٹھ گئے تو اب ٹائم ختم ہو گیا سلام کا. اب تو آپ کی تحیۃ المسجد کا وقت ہی ختم ہو گیا. لیکن چاہے 2 ہی سیکنڈ بیٹھیں لیکن بیٹھتے ہیں. ایک دم غلط مشہور یہ بات ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ جو ہمارا علاقہ ہے، کارواڑ ہے، اڑپی ہے، منگلور ہے، کیرلا ہے، یہاں پر ایک بات مشہور ہے، زیادہ تر شوافی مسالک کے لوگ ہیں کہ جب نماز ختم کریں گے نا تو نماز میں قبلے کی طرف پیٹھ کیے بغیر ایسے گھومیں گے اور پھر ایسے نکلیں گے. نہیں سمجھے؟ جیسے نماز ختم ہوئی آپ کیا ہوئے، آپ کھڑے ہوئے، آپ چلے گئے باہر. وہ ایسا نہیں کریں گے. کھڑے ہونے کے بعد قبلے کی طرف 2 قدم 3 قدم چلیں گے، چلنے کے بعد پھر یو ٹرن لیں گے اور لے کر کے پھر جو ہے وہ مسجد کے دروازے سے نکلیں گے
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کو جو ہے اس طریقے سے پلٹنا بے ادبی ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دو باتیں اور ہیں، ختم ہو رہا ہے۔ ہاں ہو گیا الحمدللہ۔ بہرحال یہ مسجد کے بارے میں ہے، اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی بات معلوم ہو کہ مسجد میں لوگ غلط کیا کرتے ہیں تو مجھے آپ بتائیں گے واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، تو ان کو بھی شامل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔